آخری بس ذہن میں ایک سوال آ گیا، وہ یہ ہے کہ جی جن روایات سے خبر احاد سے آپ اعتراض کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں شیخین کے اوپر، خلیفہ اول دوم سوم پر، تو اسی طرح کی وہی باتیں حضرت کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ بساد احترام، وہ حضرت علی شیر خدا پر بھی وہی آتی ہیں، تو اسی طرح کی باتیں ان سے بھی ہماری ہی کتب سے ملتی ہیں، کہ جیسے مطلب طلاق کا مسئلہ تھا وہ بھی انہوں نے جاری رکھا، اور دیگر بھی چیزیں تھیں، آگ میں لوگوں کو جلانا اور چیزیں، تو وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایسے طرح، تو وہ چونکہ ہم ادب کی وجہ سے ان کا اگر نام لیں، یہاں بہت سارے علماء آپ سے اس لیے بات نہیں کرنا چاہتے کہ جب ہم کو بات کریں گے تو جو آپ حضرت عمر اور حضرت علی اپنا حضرت ابو بکر کے اوپر جو اعتراض اٹھائیں گے، یا ان کی وجہ سے کہیں گے یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت کی وجہ سے وہ اللہ کے حکم کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے وہ روگردانی کی ہے، تو یہ ان پر بھی آئے گا، حضرت علی شیر خدا پر بھی، تو اس لیے ہم اس وجہ سے ان کے ساتھ بات کرنے سے گھبراتے ہیں۔ عرض آپ کی خدمت میں یہ ہے اور کہ پھر دیکھیں، لوگ چرچا لوگ پھر چرچا کریں گے، اور یہاں ہمارے پاکستان میں قوانین بھی ایسے ہیں اور پچھلے ایسے ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی کسی صحابہ یا خلفاء راشدین یا اصحاب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اگر کوئی بات کریں تو شدید سخت قسم کی سزائیں ہیں، تو اس سے ہم نہیں ایسا بات کرنا چاہتے، اور آپ جس سے کو ہمارے اہل تشیع کی دل آزاری ہو، یا آپس میں کوئی تفرقہ ہو اور آپس میں لڑائی جھگڑا بن جائے اور ادھر اور ہی کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، تو اس دیکھیں، لحاظ سے پھر وہ باتیں کہتے ہیں ہم نہیں کرتے، آپ سے آپ کے مناظرہ نہیں علماء کرنا کو چاہتے۔ آپ کے علماء کو بخوبی پتہ ہے کہ ایک فرقے کی کتابیں جو ہیں دوسرے فرقے پہ حجت نہیں ہوا کرتی۔ اگر یہ ہوتا تو میں تو صرف یہ کتابیں پڑھتا آپ کے لیے نا، میں تو صرف یہ کتابیں پڑھتا کہ دیکھو ابو بکر عمر امام نہیں ہے، دیکھو ان کے کرتوت یہ ہیں، اہل بیت علیہ السلام اللہ کے پیارے ہیں، اور یہ معصوم ہے، اور یہ اللہ کے حجت ہے۔ میں آپ کی کتابوں سے اس لیے نقل کرتا ہوں کہ آپ اپنی کتابوں کو صحیح کہتے ہو اور ان کو حجت مانتے ہو، اور آپ ہی کی کتابوں میں ایسی باتیں ہیں آپ کے خلفاء کے متعلق کہ وہ اس کا جواب آپ لوگ نہیں دے سکتے۔ ہاں، ہماری کتابیں ہم پہ حجت ہے، آپ کے علماء بالکل ویلکم ہے کہ ہماری کتابوں میں سے جو بھی ان کو ملے، جو بھی حدیث ملے، انہوں نے ریسرچ بھی، ایسا نہیں کہ آپ کے علماء نے ریسرچ نہیں کیا، آپ کے علماء پاکستان میں کمتر، قطر میں، امارات میں، سعودی عرب میں بہت وسیع پیمانے پہ انہوں نے سب باتوں کو نکال دیا، انٹرنیٹ پہ رکھ دیا، کشیا کتابوں میں یہ باتیں ہیں، بالکل وہ باتیں آپ نکال دیں، ہم اگر جواب نہیں دے سکے تو بالکل آپ کا اعتراض صحیح ہے۔ تو یہ تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے اگر آپ کی کتابوں میں اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے متعلق غلط باتیں ہیں تو یہ اہل بیت پہ کوئی عیب نہیں ہے، آپ کی کتابوں پہ عیب ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کے ساتھ ہیں، یہ قرآن ان کے ساتھ، یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوگے، اگر ان کے اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور پھر انہی سے غلط کہ انہوں نے غلط باتوں کا حکم دیا ہے، انہوں نے غلط کام کیے ہیں، تو پھر یہ تو نبوت بھی باطل ہو جاتی ہے اس سے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو آپ کی کتابوں کا عیب ہے، اور وہ ہم پہ حجت ہی نہیں، ہم آپ کی کتابوں کو کہاں مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے علماء اگر ادھر آ جائیں، اپنی کتابوں سے استدلال کرنا شروع کر دیں، ان کو بخوبی پتہ ہے کہ آپ جب مناظرے کے لیے آتے ہیں ایسی دلیل لے کے آتے ہیں کہ وہ جانب مقابل اس کو قبول کرے، بولے یہ بات حق ہے۔ اگر آپ ایسی چیز کو لے کے آئیں کوئی جانب مقابل اس کو کہتا ہے یہ اساس ہی سے جھوٹ ہے، تو وہ تو دلیل کے طور پہ آپ پیش نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہوتی ہے تو ہم سب یہودی بن جاتے بھائی، کیونکہ یہودی اپنی کتاب لے کے آئے، اپنی دین اپنی کتاب سے تو وہ ثابت کر سکتا ہے نا، یہودی بھی، ہندو بھی ثابت کر سکتے ہوں گے۔ میں نے ہندو کتابیں نہیں پڑھی ہے، ہندوؤں کے کتابوں میں وہ کچھ ہوگا نا ان کے بھگوان کے متعلق کہ بھگوان حق ہیں وہ اپنی کتابیں لے کے آئے، سب مسلمان ہندو بن جائیں وہ تو بھائی وہ تو طریقہ کار ہی نہیں ہے، اپنی کتاب لے کے آؤ، دلیل وہ لے کے آؤ اچھا، جو آپ ہمارے سے مشترک ہو، جو ہمارے دونوں حافظ طرف قبول صاحب، کریں یا حداقل جانب مقابل کے لیے قابل قبول ہو۔